روزہ جسم و جان کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ جب انسان روزے کے ذریعے اپنے جسم کی کثافتوں کو دور کر لیتا ہے تو اس کے اندر نور کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، ذہن کی رفتار بڑھتی ہے اور وہ عالم غیب کی جھلکیاں دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ خدا کی نافرمانی اور دل کی ناپاکی کے ساتھ جمال حق کا مشاہدہ ممکن نہیں۔ دل کی آنکھیں تبھی کھلتی ہیں جب انسان اپنی خواہشات نفس کو روکے اور دل کو گناہوں سے پاک رکھے۔ مشاہدہ تبھی ممکن ہے جب انسان کی توجہ ہر لمحے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی طرف متوجہ رہے۔ جب دنیاوی کشش کم ہو جاتی ہے تو ہر سانس قرب الہی میں ڈھل جاتی ہے اور دل یقین سے بھر جاتا ہے کہ خدا اس سے راضی ہے۔ تاریخ کے وہ سب لوگ جنہیں روحانی مشاہدات حاصل ہوئے، انہوں نے دنیا کی ہنگامہ خیزی سے کنارہ کشی اختیار کی۔ جب ذہن ایک مرکز پر مرکوز ہو جائے تو باطنی آنکھ کھلتی ہے۔ 30 دنوں کی خلوت، عبادت اور سکون کے بعد انسان ایسے لطیف حواس میں داخل ہوتا ہے جو ظاہری حواس سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اور یہی کیفیت روحانی عید کی حقیقت ہے۔ جب انسان دل پر توجہ مرکوز کرتا ہے، خیالات کو بھٹکنے نہیں دیتا اور ایک نقطے پر ٹھہر جاتا ہے تو اسی نقطے سے نئی کائناتوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یہی ٹھہراؤ، یہی سکون مشاہدے کا دروازہ ہے۔ لیکن جب تک انسان اپنی انا کو مٹا نہیں دیتا، اس پر حقیقت کے دروازے نہیں کھلتے۔ جب بندہ اپنی ذات اور علم کی نفی کرتا ہے تو لاشعور کے اسرار اس پر آشکار ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ انسان دیکھتا ہے یا سنتا ہے وہ دراصل اللہ کی عطا سے دیکھتا اور سنتا ہے۔ روحانی بلندی کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ بدگمانی، حسد، بغض اور کینہ یہ سب روح کی پرواز کے دشمن ہیں۔ جب انسان دوسروں کے لیے نیکی سوچتا اور نیکی کرتا ہے تو اس کے اندر نور پیدا ہوتا ہے جو چہرے پر چمک بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ مراقبے میں جو کوئی دکھائی دے، اس میں صرف وہی منظر دیکھنا چاہیے جس کا تعلق دین اور مقصد سلوک سے ہو۔ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ سالک اپنی توجہ اپنے روحانی ہدف پر مرکوز رکھے۔ روزہ اور مشاہدہ انسان کو جسمانی، ذہنی اور روحانی پاکیزگی عطا کرتے ہیں۔ جب بندہ اپنی خواہشات پر قابو پاتا ہے، دل کو صاف کرتا ہے اور اپنی سوچ کو اللہ کی طرف متوجہ رکھتا ہے تو اس پر عالم غیب کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مشاہدہ، معرفت اور قرب الہی نصیب ہوتا ہے، اور یہی ہے روح کی عید۔